قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی تکمیل اور اس کے مکمل ہونے پر بات چل رہی تھی، اور گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہمارے عقیدے کا یہ ایک حصہ ہے کہ جتنا قرآن کریم ہم پاتے ہیں دو گتوں کے درمیان جلد میں، اور پہلے پارے میں سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورہ الناس تک، یہ سب کا سب اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس میں شامل کر دی ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میں تحریف کرتی ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک شوشہ اور شمع، یہ سب کچھ اللہ ہی کا نازل کردہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالی نے اپنا وہ وعدہ مکمل فرمایا، اور اب تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اب تو امکان کے درجے میں بھی یہ بات نہیں رہی کہ قرآن کریم بدلا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی پہلے سے واقع ہوئی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر بغیر تحقیق کے جو آدمی یہ بات کرتا ہے یا کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تحریف کر دی، تو یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن کریم کو مکمل نہ ماننا، یعنی یہ کہنا کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر دیا تھا، اور اب جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے یہ قرآن پورا نہیں ہے، تو اس قول میں وہ آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جس آدمی کو اس کے قول کی اطلاع ہو جائے، اور جو شخص بھی قرآن کریم کے اب محفوظ اور مکمل ہونے کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور جتنی بھی روایات اس سلسلے میں خود آپ کے سامنے رکھی تھیں، ان روایات کی تنقید کرنی چاہیے، ان روایات کے متعلق علم ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کل کو ایک مستشرق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ہماری نسلوں سے ہیں، مسلمان ہیں، اس وقت امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کہاں کہاں دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور انہیں کہے کہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے، تو ہم اسے دو ٹوک جواب یہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہے، جیسے تم اعتراض کر رہے ہو ویسے وہ بھی اعتراض کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا دو ٹوک جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی وہ لاؤ روایات کہاں ہیں آخر جن سے پتہ چلے کہ قرآن کریم ناقص ہے۔ عجیب یک طرفہ تماشا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مستشرقین انہی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ تمہاری بخاری میں یہ آیا ہے، مشکات میں یہ آیا ہے، ابن ماجہ میں یہ آیا ہے، الاتقان میں سیوطی نے یہ لکھا ہے۔ ارے بھئی یہ سب کی سب چیزیں جب تمہارے حق میں جائیں تو یہ سب کتابیں معتبر اور صحیح، اور انہی کتابوں سے جب ہم جواب نکال کر دکھائیں کہ ہاں دیکھو آگے اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی تھی، تو پھر کہتے ہیں ان کتابوں کا اعتبار نہیں، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو۔ تو یہ کیا ہے دین؟ اس کا مطلب یہ ہوا ادعا اور دعویٰ یہ ہوا کہ جو کچھ ان کتابوں سے ہمارے حق میں ثابت ہو جائے وہ سب سچ ہے، مصنفین نے سچ لکھا ہے، اور جو ان چیزوں کی تردید میں نکل آئے وہ غلط ہے، اور ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو بھئی جن کتابوں سے آپ قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں، قرآن کے غیر مکمل ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے قائل ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن بھی محفوظ نہیں رہا، اس کا بھی وہی حشر ہوا ہے جو تورات اور انجیل کا ہوا تھا، تو ہم کہتے ہیں جب انہی کتابوں سے تم دلائل لا رہے ہو تو انہی کتابوں سے بھی ہم بھی دلائل لا رہے ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کی کتابیں ہیں، ہم ان کے مصنفین کو جانتے ہیں اور اتنا کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں جتنا تم لوگ نہیں جانتے۔ تو پھر جس طرح تمہیں اعتراض کا حق ہے ان کتابوں سے، ہم پر ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم انہی کتابوں سے جوابات نکال کر تمہیں دکھائیں۔
اور وہ جوابات بہت واضح ہیں، بہت صحیح ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی انسان ضد میں آ جائے اور انہیں نہ مانے تو الگ بات ہے۔ تو ورنہ اس وقت دنیا میں جو بھی آدمی مسلمان ہے اور مومن ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو اختلافات قرآن کے بارے میں تھے ان میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات منسوخ ہو گئی تھی، اور وہ نسخ کا حکم بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک نہیں پہنچا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ آیت تھی قرآن میں۔ پھر جب شہرت پا گئی یہ چیزیں اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ہر جگہ پر بھجوا دیا، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آیات جو منسوخ ہو گئی تھی لوگوں کو بھول بھی گئی تھی، اور یہ نسخ قرآن کریم کا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا رہا ہے کہ قرآن کو منسوخ کرتا رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس کی پہلی قسم ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو بھی اٹھا لیا، ان کے حکم بھی اٹھا لیے، اور متعدد مثالیں اس کی دی تھیں کہ صورت بھی ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، یہ دیکھیے آپ، بلکہ دوسری قسم اس کی آج اس کا تذکرہ کرنا ہے، اور غالباً اگر وقت بچا تو تیسری قسم بھی آ جائے گی۔ اب ہم ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے تلاوت کو منسوخ کر دیا ہے اور حکم اب تک اس کا باقی ہے۔ اللہ تعالی نے ایک تو علی الاطلاق منسوخ کیا کہ نہ صورت رہی نہ حکم رہا، تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نسخ یہ ہوتا تھا۔ کوئی فرقہ مسلمانوں میں سے ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے منسوخ ہونے کا قائل نہ ہو، کہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی پھر منسوخ کی جاتی تھی، پوری صورتیں اٹھا لی گئیں، منسوخ کر دی گئیں، بھلا دی گئیں، یہ ہوتا تھا۔ یہ بھی ہوا ہے کہ کسی ایک دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ایک دو آیتیں یاد رہ گئیں، باقی پوری صورت اٹھا لی گئی۔ جتنے بھی امت مسلمہ میں اس وقت فرقے پائے جاتے ہیں سب کے سب منسوخ، ناسخ، تنسیخ ان مباحث کے قائل ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم منسوخ نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا ہے، بہت حوالے اس حدیث کے مل جائیں گے۔ اصول سرخسی میں امام ابوبکر بن محمد بن احمد سرخسی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، بڑے کمال کے آدمی، 490 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اصول میں اور حنفی فقہا میں بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی مباحث لکھی ہیں، اس میں یہ حدیث بھی لائے ہیں، اور جگہ پر بھی یہ مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ سورہ مومنون 18ویں پاری کی پہلی سورت ہے، اور بعض روایات میں اور جگہ پر آیا ہے کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لم یکن فیکم ابی بن کعب تم میں نہیں ہے؟ عرض کیا گیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذکرتنیھا، وہ جو آیت میں نے چھوڑ دی ہے تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ دوسری جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک آیت اس صورت میں رہ گئی، یا تو جناب والا نے اس کی تلاوت نہیں فرمائی یا وہ منسوخ ہو گئی۔ یہاں یہ آیا ہے کہ ظننت انہا نسخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہ بھئی ابی تم نے ہمیں لقمہ کیوں نہیں دیا، انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہوا کہ وہ منسوخ ہو گئی اور یہ آیت اس لیے جناب والا نے تلاوت نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات کا منسوخ ہونا اتنا عام تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب اس بات کو جانتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نسخت، اگر وہ منسوخ کر دی گئی ہوتی لانبأتکم بہا، تو میں تم لوگوں کو سب کو بتاتا نا۔ تو یہ منسوخ ہوتی تھی نا آیات، اسی لیے تو یہ سب کچھ تھا۔ تو قرآن کو
قرآن کریم کی آیات منسوخ کرتی تھی. اور حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے بات عرض کریں، حتیٰ کہ خدا کی کتاب کو سارے فقہا یہ مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نے بعض چیزوں کو منسوخ کیا ہے، آپ کے عمل نے بعض چیزوں کو منسوخ کیا ہے، اور وہ آیات منسوخ ہیں. یہ جو آج کل فتنے پھیل رہے ہیں نا، ان فتنوں میں بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا، تاکہ حدیث کا انکار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فقط ایک ریفارمر، ایک مجدد، ایک اپنے زمانے کے جینیس انسان کی رہ جائے، اور اس ہستی کا قول اور فعل کوئی قابل وقت نہیں ہے. دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ خدا کی کتاب کو کون حل کرے گا؟ پورے اس دین کے احکامات کہاں جائیں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں احکامات جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اگر حدیث کو درمیان میں سے نکال دیا جائے گا اور یہ کہا جائے کہ حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور حدیث کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ولیعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنے زمانے میں قرآن کریم کو نافذ کرنے والے کی تھی، تو پھر دین میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس کی ایک مثال دیکھیے، یہ بڑی طویل بحث ہے، اس کو تو بالکل نہیں چھیڑنا ہم نے، صرف ایک مثال نمونے کے طور پر کہتے ہیں. 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کو نکالیے، 33ویں سورت ہے یہ، اور اللہ تعالی نے شروع کیا ہے 50ویں آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً ازدواجی تعلقات کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں، اور ارشاد فرمایا گیا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ عورتیں جائز قرار دیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ انہیں بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں. ایک وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ کا مال ہے، یعنی وہ خواتین جو باندیاں آئیں بن کے ان میں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے جنگوں کی صورت میں. دو وبنات عمی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتی کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. 6 ہو گئی. اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یا معیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی، یا یہ کہ وقت کی بجائے عمل مراد ہے؟ مفسرین کو تو ہم نے ماننا نہیں، اور اسلاف جو امت گزرے ہیں ان پہ اعتبار اٹھا دینا ہے، تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ پھر تاریخ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا تم نے ہجرت کی تھی؟ وہ تو اس وقت تھے رضی اللہ عنہ، خواتین تو نہیں تھی. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت کا عمل مراد ہے، زمانہ مراد نہیں. ایسے غور کرنا پڑتا ہے، ایسے تفسیر کرنی پڑتی ہے. وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت جیسے آپ کی ہوئی ان کی بھی ہوئی. 6 ہو گئی. اور 6 کے بعد وامرأۃ مؤمنۃ، اور جو کوئی عورت مومنہ ہے، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اپنی جان، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ہو کہ جو عورت اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہی ہے وہ اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیں. یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں. ان میں ہمارا مسلمانوں کا، عام امت کا بھی کوئی حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عورتیں جائز قرار دی گئیں جو حق مہر دے دیں، وہ عام مسلمان بھی دے دیں تو جائز ہے. باندیاں وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے. چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، سب جائز ہے. اور آخر پہ
کہ کوئی عورت خود بخود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے تو اس سے آپ کا نکاح جائز ہے. اللہ نے فرمایا خالصۃ لک، یہ صرف آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں، من دون المؤمنین، عام مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو 4 شادیاں کر لے تو اس کے بعد وہ مزید 5ویں کرنا چاہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس میں مسلمانوں کا. آپ ہی کے لیے ہم نے خاص طور پہ اجازت دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان بیویوں میں سے رکھنے، وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں قریب جگہ دیں، جس کو چاہیں دور کر دیں، اور جس کا جی چاہے الگ ہو جائے، کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے آپ پہ. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، ہم نے یہ اس لیے حکم نازل کیا ہے کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. 51 نمبر آیت 52 میں آپ دیکھیے لا یحل لک النساء من بعد، اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد کسی عورت سے نکاح کرنا آپ کا جائز نہیں ہے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ کہ آپ اپنی بیویوں کے مقابلے میں کچھ اور بیویوں کو کر لیں، ولو اعجبکم حسنہن، اگرچہ یہ عورتیں کتنی خوبصورت آپ کو محسوس ہوں، آپ اب اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت یمینک، ہاں بس وہ جو باندیاں بنے وہ ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگران. یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ احزاب میں ہے، اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ کافروں سے پیش آیا، غزوہ خندق، اور اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ اب اس کے بعد آپ کے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا. قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ حکم ہو گیا نا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت سے نکاح جائز نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شادی کی ہے ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا سے بنت ابی سفیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس کے بعد ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ کے چچا نے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، ان لوگوں نے آپ کا نکاح جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو خیر مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ تو عمرے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں 7 ہجری میں. لیکن اس آیت کے بعد 2 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی ثابت ہو جاتے ہیں. صاحب روح المعانی نے، قرطبی نے، بڑے بڑے عظیم مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ چیزیں نقل کی ہیں. یہ دونوں نکاحوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت میں یہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کے بعد شادی نہیں کریں گے، اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا. اور ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حاکم، کتنے محدثین کا نام چاہیے، تو سب کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے احل اللہ له ان يتزوج من النساء ما شاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی تھی اور اجازت دے دی تھی کہ تمام عورتیں ان کے لیے مباح ہیں سوائے ان رشتوں کے جو اللہ نے خود ہی حرام قرار دیے ہیں. باقی ساری رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھے. اللہ تعالی نے مباح فرما دیا تھا نکاح، اور یہ پابندی اٹھ گئی تھی. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اور آپ کے کیا نکاح ہوئے تھے، اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اور اللہ نے کب پابندی لگا دی تھی اور کب اٹھا دی تھی، اس پہ کام کرے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں پہ کام کرے. پورا یورپ اور ڈنمارک اور فلاں انہوں نے انہی چیزوں کا سہارا لے کے کارٹون بنائے ولیعذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا. مسلمان سڑکوں پر نکل آئے، جان لے لو، خون لے لو، پیسہ لے لو، جائیداد لٹوا لو، سب کچھ حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے. ایک کام جو چوٹی کے کرنے کا تھا کہ تم کبھی ان کو جواب بھی تو دیتے، تم بھی تو لکھتے بھائی، یہ آخر مسئلہ کیا ہے
کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں پر پابندی لگا دی کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور وفات سے پہلے سب کے لیے، سب عورتوں کے لیے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، سوائے اس کے کہ وہ رشتے پھوپھی اور چچی، پھوپھی اور خالہ وغیرہ وغیرہ جو ناجائز ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنے رشتے چاہیں کر سکتے ہیں. کیوں آخر یہ ہوا؟ اس کا جواب آپ لوگ کیوں نہیں دیتے یورپ کو؟ وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کا مذاق اڑایا گیا ہے. والعیاذ باللہ، کسی انہوں نے اتنی شادیاں کی تھیں. وہ ایسی کتابیں جو ہندوؤں نے لکھی ہیں، جو انگریزوں نے لکھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان کوئی کتاب نہیں دے سکتے جس میں ہم بھی بیان کریں کہ بھئی اس کی یہ وجہ ہوئی تھی، یہ معقول وجہ ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی گمراہی کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لکھتے. ہم اس لیے جواب نہیں دیتے کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس لیے جواب نہیں دیتے کہ کتابیں کنگالنی پڑتی ہیں، نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں، تعلیم چاہیے. وہ کیوں کریں بھئی؟ وہ تو ہم نے کرنی نہیں، وہ تو بالکل حرام ہوئی بھی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کم اور جذباتیت، اپنا جوش زیادہ. اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں جائز نہیں ہیں. اس میں حاشیہ دیکھیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا. حضرت حاشیہ میں فرماتے ہیں یعنی جتنی قسمیں کہہ دی اس سے زیادہ حلال نہیں، اور جو ہیں ان کو بدلنا نہیں. اور آخری جملہ سن لیجئے اس کا. فرمایا، حضرت تحریر فرماتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ منع آخر کو موقوف ہوا، سب عورتیں حلال ہو گئیں. یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اور تشریح اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، یہی روایت جس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے، کہ یہ پابندی اللہ نے ہٹا دی اور ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو گئیں. کاش کوئی اس پہ کام کرتا. یہ سب خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہو گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو کس چیز نے منسوخ کیا؟ اس کا جواب لے آئیے. اس کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل مبارک نے، یا اللہ تعالیٰ کی وحی ایسی جو پڑھی نہیں گئی اس نے اسے منسوخ کیا ہے، اور جو وحی پڑھی نہیں جاتی اسے ہم حدیث ہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کریم کے کسی حکم کو اٹھا دیتی. اسی لیے امام ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ناسخ ہوا، اور اس آیت کا یہ حکم جو کینسل ہوا ہے، لا یتلا فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھا گیا. قرآن کی کوئی آیت اس معاملے میں نازل نہیں ہوئی. فارسنا، اس سے ہم نے یہ جانا کہ اعتقاد ہے ان لوگوں کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی کتاب کا کوئی حکم اللہ کی کتاب کی آیت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، اٹھا دیتی. ہم تو نسخ کے یہاں تک قائل ہیں، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اس لیے حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ حدیث کا کیا ہے جی، وہ تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو نہیں چھیڑتے. مگر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حتیٰ کہ حکم بھی اٹھ جاتا تھا، تلاوت بھی اٹھ جاتی تھی. اب ہم اس کی دوسری بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن آیات کی تلاوت اللہ نے منسوخ فرما دی اور حکم باقی رکھا. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے بھائی، وہ انہی آیات کو لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں لو تمہارے قرآن میں یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیتیں کہاں گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالی نے ان آیات کو منسوخ فرما دیا، ان کی تلاوت اٹھا لی، اور ان کا حکم ابھی بھی باقی. یہ منسوخ کی دوسری قسم. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بحث لکھی ہے، اور جو ان کی کتاب ہے ناسخ القرآن و منسوخ، اس میں نواسخ القرآن کے نام سے انہوں نے لکھی تھی، اب چھپ گئی ہے. دیکھیے وہ کیا اس کی مثال دیتے ہیں. اب ہم متعدد مثالیں اس کی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کی تلاوت اٹھا لی اور حکم اب تک باقی ہے.
تو جو آدمی بھی کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں یہ آیت تھی، ہم کہتے ہیں بالکل تھی، آیت باقی تھی، اس وقت پڑھی گئی، اللہ نے بعد میں اٹھا لی اس لیے نہیں ہے، اور حکم اب تک باقی ہے، یہ دوسری قسم ہے ناسخ اور منسوخ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جلس عمر علی المنبر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے، فلما سکت المؤذن، اور اذان دینے والے نے جمعے کی اذان جب دے دی، قام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اما بعد ایھا الناس، لوگوں میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، قد قدر لی ان اقولها، اور یہ تقدیر کی بات ہے، میرے نصیب کی بات ہے کہ میں تم سے یہ بات کہوں، لا ادری لعلها بین یدی اجلی، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کتنی مدت باقی ہے تم میں۔ مراد یہ تھی کہ اللہ نے یہ میرے دل میں بات ڈال دی کہ میں تم سے یہ بات کہوں، فمن وعاها وعقلها، جو آج کی میری اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو حفظ کر لے، باندھ لے گرا سے، فلیحدث بها حیث انتہت به راحلته، تو میری بات کو، اس جملے کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک تمہاری سواری تمہیں لے جائے۔ ومن لم یعیها، اور جو آدمی اس کو یاد نہ رکھے، فلا احل له ان یکذب علی، میں یہ جائز نہیں سمجھتا اس کے لیے، اس کو جائز قرار نہیں دوں گا کہ مجھ پر جھوٹ بولنے لگے۔ یہ کون سی اتنی اہم بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں تک سواریاں پہنچتی ہیں میری یہ بات پہنچا دینا، اور مجھے نہیں پتا تم نے کتنا عرصہ اور زندہ رہنا ہے، اور میں تم سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور اگر تمہیں یاد نہ رہے تو دیکھو میرے بارے میں جھوٹ نہ بولنا۔ تو بات کیا تھی؟ ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل کی، فکان فیما انزل علیہ آیت الرجم، اور رجم کی آیت اللہ نے اس میں نازل کی تھی، فقراناها، ہم نے رجم کی آیت کو پڑھا، ووعیناها، ہم نے اس آیت کو اچھی طرح یاد کیا، وعقلناها، ہم نے گرا سے باندھ دیا، ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا دو شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کے مرتکب ہوں اور گواہ قائم ہو جائیں، یا جو صورت بھی ہے اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس رجم کو کیا۔ فاخشا ان طال بالناس زمان، عمر ڈرتا ہے اس بات سے کہ وقت گزر جائے گا بہت سا، یقول قائل، تو کوئی کہنے والا یہ کہے لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب قرآن میں تو رجم کی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ سو یاد رکھو بترک فریضت، یہ امت اگر رجم کو چھوڑ دے گی، قد انزل اللہ، تو اللہ نے ایک فرض جو نازل کیا تھا، حد، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فالرجم فی کتاب اللہ حق، یہ رجم پتھروں کا مارنا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ علی من زنا، وہ انسان جو زنا کا مرتکب ہو، اذا احسن من الرجال والنساء، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جب وہ شادی ہو جائے ان کی اور پھر اس حرکت کا ارتکاب کریں تو تین صورتیں ہیں، اذا قامت البینۃ، جب گواہ قائم ہو جائیں، ایک تو ان دونوں کو رجم کرو، اب الحبل، یا خاتون امید سے ہو جائیں، دو، اب الاعتراف، یا وہ اپنے لیے خود اعتراف کر لے ان میں سے کوئی، الا وانا قد كنا نقرأ، اور یاد رکھنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پڑھتے تھے قرآن میں، لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم، اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کی حکم سے نہ پھرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کفر ہے، ان ترغبوا عن آبائکم، کہ تم اپنے والدین کے حکم کو نہ مانو۔ اس سارے خطبے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہ پتا چلا کہ رجم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ پہلی مثال ہم دے رہے ہیں،
اور آج اس رجم کی آیت کو ہم قرآن کریم میں نہیں پاتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ آنے والے آئیں گے اور کہیں گے لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں تو رجم کی آیت نہیں ہے، لہذا رجم ہے ہی نہیں اسلام میں. تو جو رجم کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ ایک حد کا انکار کر کے گمراہ ہوتے ہیں لوگ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی جگہ یہ بات کہی ہے. کس نے ان کی یہ بات نقل کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدود میں نقل کی ہے. حمیدی جو امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کی ہے. عبدالرزاق نقلی مصنف نے نقل کی ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں. یہ ہر آدمی نے، محدثین بالعموم اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو لاتے. یہاں پہنچ کر اس آیت پر پھر واپس آئیں گے ابھی، لیکن پہلے اس کو ذرا سا حل کر لیں. یہاں پہنچ کے بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کہا کہ 3 صورتیں ہیں اس کی، کہ یا تو گواہ ہو یا حمل ہو یا اعتراف ہو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیوں فرما دیا کہ انا کننا نقرأ، ہم قرآن میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی نافرمانی کفر ہے. اس کا رجم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے ذہن میں. بھائی اس کا حل یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ یہ رجم کی آیت نازل ہوئی تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم اس کا باقی ہے. دیکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہم پڑھتے تھے قرآن میں کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کفر کی حرکت ہے کہ ان کی نافرمانی کرو. جیسے یہ آیت اس کی تلاوت اٹھ گئی اور والدین کی نافرمانی اب تک باقی ہے کہ حرام ہے، وہ یہ حکم اب تک باقی ہے، ایسے ہی رجم کی آیت بھی اٹھ گئی، اس کا حکم، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی رہ گیا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہے کہ انہوں نے، اور سننے والوں کی بھی ذہانت ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس بات آسانی سے سمجھا دی. اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. اسی لیے یہ جتنے آج رجم کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت کوئی بات اس سے زیادہ کہنی نہیں ہے، یہ گمراہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور زہری پہ بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ سب گمراہ جو آج کل رجم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھائی نہیں رجم ہوتا کہیں بھی، بے فکر رہو، جو مرضی فحاشی پھیل جائے رجم ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ نہ کہو کہ رجم نہیں ہے، رجم حق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی امت محروم ہو گئی ہے برکتوں سے. ایسے منافقوں کے معاشرے میں بھی خدا کسی کو توفیق دیتا ہے کہ خدا کی کتاب نافذ ہو. خدا کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسلام کا نفاذ، قاضی، یہ تو اس معاشرے کی قسمت ہے جہاں پر اللہ کے اچھے بندے رہتے ہوں، جہاں پر نفاق کی زندگی نہ ہو. یہ قوانین سارے اللہ تعالیٰ منافقوں کو توفیق نہیں دیا کرتا کہ وہ اس کے تحت زندگی بسر کریں. وہ جو بھی قانون ہو ان کا وہ ایک الگ بات ہے. یہ تو بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ عنہ کا وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لولا يَقُولَ قَائِلٌ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر لوگ میرے بعد یہ نہ کہنے لگیں کہ زیادہ عمر فی کتاب اللہ، عمر نے خدا کی کتاب میں اضافہ کر دیا، لَكَتَبْتُهَا فِي الْقُرْآنِ، میں قرآن کریم میں اسے کہیں لکھ دیتا. یہ رجم اتنی پکی بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر مستقل بحث کی. دوسری جگہ آپ دیکھ لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ایھا الناس قد سنت لکم السنن، لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے جو انہوں نے مقرر فرمائے تھے ہو گئے. وفرضت لکم الفرائض، اور تمہارے لیے فرض بھی مقرر ہو گئے اور تم چھوڑے گئے ہو جبکہ راہیں بہت واضح تھیں. ان تضلوا بالناس یمینا وشمالا، لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں گمراہی کا کوئی راستہ نہیں.
بالکل صاف واضح راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے. وہ آیت الرجم لا تضلوا عنها، اور یہ رجم کی آیت تم نہ بھلانا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ رجم کیا ہے. ورجمنا، اور ہم نے بھی رجم کیا اپنے دور میں، اپنی خلافت میں. وإنها قد انزلت، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. وقرأناها، اور ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا. وہ آیت کیا تھی؟ الشیخ والشیخۃ، مرد یا عورت، فرجموہما، البتہ ضرور تم انہیں رجم کرنا. یہ آیت کا ٹکڑا تھا. ولولا ان یقال زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبتها بیدی، اور اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے خدا کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے قرآن میں کہیں لکھ دیتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی جہاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا ناحیت المصحف، میں اسے خدا کی کتاب کے کسی کنارے پر لکھ دیتا، ایسے نہ ہو تم لوگ اس کو بھول جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا، یہ روایت پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے، کہ یہ جو سورہ احزاب ہے، زر ابن حبیش ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورہ احزاب تم کتنی پڑھتے ہو؟ 72 73 74 آیتیں. ہم اس سورہ احزاب کو پڑھتے تھے کما نقرأ سورۃ البقرہ، جتنی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اتنی طویل یہ سورت تھی. وَإِنَّا كُنَّا لَنَقْرَأُ فِيهَا، اور ہم اس میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ اذا زنا الشیخ والشیخۃ، مرد اور عورت جب ایسی بدکاری کا کام کریں، فرجموہما، تم دونوں کو پتھر مارنا، البتہ ضرور نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے. دیکھا آپ نے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سورت بھی متعین فرما کے بتا دیا کہ یہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پوری آیت کیا تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجم کا حکم باقی ہے، اور اس کی قرات اٹھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ ہو تم اس فریضے کو بھول جاؤ، اور یہ خدا کی کتاب میں نازل ہوا تھا. اور اتقان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اور یہ روایت آئی ہے سعید بن لاس رضی اللہ عنہ کو متعلق بھی، کہ یہ دونوں جب قرآن کریم لکھ رہے تھے، جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے مقرر فرمایا تھا، تو وہ ان آیات سے گزرے. یہ آیات لکھی ہوئی ان کے سامنے لائی گئی. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا قرآن کریم کی یہ آیت کہ مرد و عورت جب ایسی حرکت کریں تو انہیں ضرور رجم کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اسے لکھوا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اسے لکھوانے سے کراہت کا اظہار فرمایا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، یہ معلوم تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. نسائی میں مروان بن حکم کی روایت آتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا مروان نے کہ آپ اسے قرآن میں لکھتے کیوں نہیں؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی انہیں رجم کیا گیا تھا، تم نے نہیں دیکھا؟ اور میں نے یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت منسوخ ہو گئی، میں کافی ہوں. اور انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اس رجم کی آیت کو لکھ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تم اسے نہیں لکھ سکو گے.
میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں میں اس آیت کو لکھ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکو گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ آیت منسوخ ہے، حکم منسوخ نہیں تھا، تلاوت منسوخ تھی۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا لا تشکوا فی الرجم، لوگوں رجم کے بارے میں شک کا اظہار نہ کرنا، فإنہ حق، یہ سچی بات ہے، پکی حد ہے جو ان پر لگائی جائے گی، وَلَقَدْ هَمَّمْتُ، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا پکا کہ میں اسے قرآن کریم میں لکھواؤں۔ تو میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا ابی اس آیت کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے عمر، آپ میرے پاس آئے تھے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی درخواست کر رہا تھا، تو تم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، تم نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور مجھ سے تم نے کہا تھا کہ تم رجم کی آیت کے متعلق پوچھ رہے ہو، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ گدھوں کی طرح آج اس کام میں مصروف ہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل میں گدھوں کی طرح مصروف تھے۔ ہمارا دور دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے نہیں لکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بس چلتا تو میں قرآن کے حاشیے پہ لکھوا دیتا، ایسے نہ ہو بعد میں آنے والا کہے کہ رجم قرآن میں چکے نہیں ہے لہذا ہم نہیں کریں گے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن میں ایسی آیات تھیں جن کی تلاوت اللہ نے منسوخ فرما دی اور ان کا حکم باقی۔ سیوطی رحمت اللہ نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے کہ کیوں اس آیت کو نہیں لکھنے دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس لیے نہیں لکھنے دیا گیا کہ انسان اس امت میں مسلمان ایسے کام کریں گے تو یہ جو سب سے شدید حد ہے اس کو زیادہ پھیلایا نہ جائے، اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر شادی شدہ لوگوں سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو اس پر جہاں تک ہو سکے عدالت اور کچہری میں لے جانے کی بجائے پردہ ڈالا جائے، انہیں توبہ کی تلقین کی جائے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے معائب کو، لوگوں کے گناہوں کو عدالت اور کچہری تک نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ پہلی مثال ہے اس بات کی کہ تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا۔ اس بات کو بہت بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھ لیں کہ دوسری جگہ بھی ہے، دوسری اس کی مثال وہ ہے جو غالباً اس سے پہلے بھی گزر گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رجم کی آیت نازل ہوئی، ورعات الکبیر، اور کسی کو دودھ پلانے میں کہ روائی رشتے کیسے ثابت ہوتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 مرتبہ دودھ پلائے ماں یا خاتون تو وہ بچہ اس کا بچہ بنے گا۔ اور پھر وکانت فی برکات، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں کہ 10 اور 5 علی کیا ہوا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ پوری روایت دیکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک صفحے پر ہم نے ایک ورق پر یا کسی چیز پر لکھی تھی اور وہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض جب زیادہ ہو گیا تشاغلنا بامرہ، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں لگ گئے، اور پھر ایک بکری آئی، تانی اشات، ایک بکری آئی اور ہمارے گھر کا پالتو جانور تھا وہ اسے کھا گیا۔ یہ آیات تھی، منسوخ ہو چکی تھی۔ تو جیسے آدمی کوئی چیز یادگار کے طور پہ رکھ لیتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یادگار کے طور پر یہ چیز رکھی اور جانور آیا اور کھا گیا۔ نہیں اتنا خیال کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت زیادہ تھی گھر میں، ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، ان کے شوہر اور سرکار دو عالم سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب تھی، تو کیا حال ہوا ہوگا ان کا اپنا
کہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ کہاں پر یہ آیات ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں. کہا رکھیے یہ ہیں منسوخ آیات، یہ چیز تھی جو وہ بکری کھا گئی. اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی لیے اس کے آغاز میں فرما دیا کہ رجم کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی. یہ رجم کی آیت کا منسوخ ہونا اور حکم کا باقی رہنا یہ تو اتنی زیادہ واضح بات ہے کہ کسی میں اختلاف نہیں پایا جاتا. جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے، ان کی کتاب آپ دیکھ لیجئے، ان کی تفاسیر اٹھا لیجئے. مجموع البیان میں جو مفسر ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں، اور یہ تحریر فرمایا ہے کہ منسوخ آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں جن کے الفاظ اٹھ گئے اور ان کا حکم باقی ہے، کا آیت الرجم، جیسے رجم کی آیت ہے. انہوں نے بھی اس کی مثال دی ہے. فقہ جعفریہ میں بڑے بڑے اکابر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ ہوا ہے، ایسے ہی جیسے ہم قائل ہیں، جیسے اہل سنت والجماعت قائل ہیں کہ نسخ ہوا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جو بکری ہے، جو بھی جانور تھا، اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے. اب آ گئی یہ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ 10 چسکیاں بچہ بھر لے تو پھر اس کی وہ ماں بن جائے گی عورت. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ 10 کی آیت نازل ہوئی تھی، یحرمنا ثم نسخنا، پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گئی بخمس رضعات معلومات، کہ 5 مرتبہ بچہ اگر دودھ پی لے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کی ماں بن جائے گی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. وہی مما یقرأ من القرآن، اور یہ قرآن سے پڑھی جاتی تھی یہ آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے منسوخ ہو گئی تھی، لیکن جن صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد رہ گیا، بس یاد رہ گیا کہ اچھا بھی یہ قرآن میں تھی، آیت نازل ہوئی تھی. اس وجہ سے امت میں مسلک بن گئے. مسلک ایسے بنا کہ امام مالک جو خود اس حدیث کے راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کو لیں گے، اور قرآن نے کہا ہے کہ رضاعت جو ہے اس میں تمہارے بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا رضاعت تو ثابت ہو جائے گی ایک خون سے بھی، ایک مرتبہ بھی بچے نے چوس لیا تو ایک چسکی سے بھی ثابت ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی اس بات کی وجہ سے باقی ان تمام چیزوں کو کینسل سمجھتے ہیں جو اس باب میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ احادیث ہیں اور خواہ وہ قرآن کریم کی کوئی منسوخ آیت ہے. دوسرا طبقہ امت میں ایسا تھا جن محدثین میں بڑے بڑے لوگ تھے، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں گئی. انہوں نے کہا کہ 3 چسکیاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحرم المسۃ والمسۃان، اور 1 یا 2 مرتبہ بچے کا دودھ پی لینا یہ رشتوں کو حرام نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیں گے. تو 1 یا 2 مرتبہ کے مان لیں تو 5 سے تو بہرحال کم ہے نا. اور تیسرا قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے کہا ایک قول ان کا یہی ہے، فتویٰ وہ دیتے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے دیا. دوسرے قول میں وہ دوسرا فتویٰ، تیسرا فتویٰ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو فرمایا نا کہ بھیا مما یقرأ من القرآن، اور یہ قرآن میں پڑھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس لیے کہ پڑھی جاتی تھی. تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اچھا بھی کبھی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو اس کو ترجیح ملنی چاہیے باقی روایات پر. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن عزت ادب احترام ان منسوخ چیزوں کا تھا. اب یہ آیت کہیں بھی نہیں ملتی قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ دوسری مثال ہو گئی کہ قرآن کریم میں یہ آیت اس کی تلاوت اٹھا لی گئی اور اس کا حکم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی بھی باقی. ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ کیوں جائیں؟ خود ہمارے حنفیوں میں ایسے نہیں ہے، احناف کے یہاں بھی ہے. حنفی فقہا کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں
قسم کا کفارہ کیا ہے؟ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اصول میں، جہاں انہوں نے 2 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے اصول پر، وہ کہتے ہیں کہ تلاوت منسوخ ہو جائے حکم باقی رہے، یہ ایسی ہے قال علماء، ہمارے علماء نے جیسے کہا ہے کہ جب کوئی قسم توڑ دے تو اسے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 ایام، 3 روزے، 3 روزوں میں باقی ائمہ اس کی قید نہیں لگاتے کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں یا ایک ایک کر کے رکھنے ہیں. ایسے بھی ائمہ مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہر مہینے 1 روزہ رکھ لے تو بھی کافی ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ 3 روزے. کیوں؟ ابو سہل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بقراءت ابن مسعود، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھنا متتابعات مسلسل. وقد كانت هذه قراءة مشهورة الى زمن ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک یہ قراءت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور تھی کوفہ میں. لیکن لم یوجد فی نقل متواتر، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل صحیح طرح سے ثابت تھی جیسے اور پورا قرآن ثابت ہے؟ ابن مسعود اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لا یشک فی عدالتہ و اتقانہ، ہمیں کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سچا اور متقی اور پرہیزگار اور بالکل عادل اور متقی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں فلا وجہ لذالک، پھر کیا وجہ ہو گئی کہ یہ آیت اب قرآن میں نہیں ملتی؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے پڑھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک لوگوں میں یہ بات مشہور تھی. کہتے ہیں ان نقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے قرآن کا مما یتلا فی القرآن، جو قرآن میں پڑھا جاتا تھا، کما حفظہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یاد کیا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے بعد فی حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ متتابعات کا لفظ اٹھا لیا گیا تھا، اور اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں سے عن حفظھا اس لفظ کو مٹا دیا، الا قلب ابن مسعود، سوائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے باقی کسی کو یہ بات یاد نہیں تھی. اور اسی وجہ سے باقی بنقل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو خود نقل فرماتے تھے. فکان بقا هذا الحکم بعد نسخ التلاوہ بهذا الطریق، تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت اٹھ گئی، اب وہ قرآن میں نہیں پائی جاتی مگر ان کا حکم باقی ہے. تو دیکھا آپ نے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کبھی تو آیات تھی نا، کسی وقت تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کے ادب احترام میں 5 چشتیوں پہ فتویٰ دے دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس لیے 3 مسلسل روزے رکھو. اب 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، اجتہاد کرنا تھا نا، اس پہ اجتہاد کے لیے دلیل ہونی چاہیے تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، عبداللہ بن مسعود اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم میں واسطے ہی کتنے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی تھے، ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان تھے، ان کے استاد ابراہیم نخعی تھے، ان کے استاد اسود اور علقمہ تھے، اور وہ دونوں شاگرد تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے. کل 3 تو واسطے بنتے ہیں. تو یہ سب لوگ قرآن کریم میں اس بات کو مانتے تھے کہ بسا اوقات قرآن کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی اٹھ جاتی ہے، 1 نمبر. اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن کریم میں کبھی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم اس کا باقی رہتا ہے. یہ 4 مثالیں ہو گئی رجم کی آیت. اور پھر دوسری مثال یہ والی کہ وہ بکری جن چیزوں کو کھا گئی تھی، وہ ایسی منسوخ آیات تھی، بس اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ پرانے زمانے کی یادگار ہے. اور تیسری مثال بچے کا 10 مرتبہ دودھ پینا، اور چوتھی مثال اس کی یہ کفارے کا ادا کرنا. اس لیے جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے کہ یہ ائمہ اور مجتہدین رحمہم اللہ یہ ایسے ہی نہیں تھے، ان کے اجتہاد کے کچھ اصول تھے، انہوں نے جو فتوے دیے تھے ان کے پاس کچھ دلائل تھے، یقیناً دلائل تھے. اور اس کی بہت سی مثالیں اور بھی مل جائیں گی کہ اللہ تعالی نے حکم اٹھا لیا
پھر تلاوت منسوخ کر دی اور اس کا حکم باقی رہا. دو باتیں تو یہ ہو گئی. تیسرے قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت باقی ہے. اب تک ہم تلاوت کرتے ہیں مگر اس کا حکم اللہ تعالی نے اٹھا دیا. اسی لیے محدثین نے فقہا نے مستقل اس پر بحث کی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. لیکن اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کو منسوخ کر سکے. بڑی اچھی عبارت اصول سرخسی میں امام ابو سعد سرخسی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اما بعد وفات الرسول علیہ الصلوۃ والسلام لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کا منسوخ ہو جانا کسی بھی چیز سے یہ مسلمانوں کے نزدیک قطعاً جائز نہیں. بعض ملحد دین سے ہٹے ہوئے جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں یہ تصدر باظہار الاسلام اور دل میں ان کے کفر ہوتا ہے وہ وقاصد الی افساد اور اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ھذا جائز بعد وفاتہ ایضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جائز ہے کہ قرآن کریم منسوخ ہو جائے. اور وہ استدلال میں یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں ہم پڑھتے تھے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا یہ کفر ہے. یہ روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو نہیں گزری نظر سے, یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت جگہ گزرے, لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم قرآن کریم میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے وہی جو 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ نازل ہوئے تھے کہ اللہ ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں رجم کی آیت کی ووعیناہا ہم نے اسے خوب یاد رکھا تھا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ سورہ احزاب جتنی جو تھی سورہ بقرہ جتنی تھی او اطول منہا اور اس سے بھی زیادہ نازل ہوئی تھی. اس قسم کی روایات کو یہ ملحد بے دین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ منسوخ ہو گیا. پھر آگے چل کے سرخسی رحمت اللہ علیہ نے سارا اس کا رد لکھا ہے اور تقریباً وہی باتیں ہیں جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے قرآن کریم کے منسوخ ہونے کی کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اٹھا لیا اور ان کا حکم باقی رکھا. اور اس کی تیسری قسم یہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو اٹھا لیا